اس حدیث کے اندر ہے میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد تم ان کا خیال رکھنا، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میری آل، میری اولاد۔ اپنی آل اور اولاد کی محبت کو ایمان کا درجہ کہا، ایمان کا حصہ کہا۔ خاتون بغداد کے رہنے والی، بغداد کے اندر قحط تھا، تو وہ اس قحط سے تنگ ہو کر وہ چلی گئی سمرقند کی طرف، ہجرت کر لی۔ جب وہ سمرقند کی طرف گئی، وہاں جا کر وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ میں یہاں آپ کے شہر میں نوارد ہوں، اجنبی ہوں، ابھی ابھی آئی ہوں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بتاؤ یہاں تمہارے شہر کے اندر سب سے زیادہ سخی کون ہے کہ میں آل رسول میں سے ہوں، مجھے بتاؤ سخیوں کا گھر کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہمارے شہر کے اندر دو سخی ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسرا آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، سورج کی پوجا کرتا ہے۔ تو اس نے انتخاب کیا ان دو میں سے مسلمان کا۔ خاتون گئی سب سے پہلے مسلمان رئیس کے پاس کہ جاؤں، جا کر وہاں سے کچھ لوں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں، سفر ہے اور کئی دن سے فاقہ ہے۔ جب وہ گئی اس رئیس کے دروازے کے اوپر اور جا کر اس نے دستک دی، دستک دینے کے بعد جب دروازہ کھلا، رئیس کے دربار میں جب وہ خاتون حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ میں آل رسول میں سے ہوں، نبی کی آل میں سے ہوں، میری اولاد بھوکی ہے، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اس رئیس نے تقاضا کیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ آل رسول میں سے ہو؟ اس نے کہا میں تو سفر سے آئی ہوں، میرے پاس میرا کوئی شجر نسب نہیں ہے، اگر تمہیں دینے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا اس شہر میں کئی اور لوگ بھی دعوے دار ہیں کہ ہم آل رسول میں سے ہیں، تمہارے پاس شجر نسب نہیں تو چلی جاؤ۔ وہ چلی گئی، باہر نکلی تو چلی گئی اس آتش پرست کے پاس۔ جب اس کے پاس گئی تو جا کر اس نے وہاں بھی اسی طرح انہی الفاظ میں مدد طلب کی، میں آل رسول میں سے ہوں اور مجھے مدد چاہیے، کھانا چاہیے، اناج چاہیے۔ اس نے فوراً اپنی زوجہ سے کہا، اس آتش پرست نے کہ جاؤ اس کی بچیوں کو بھی لو، اس خاتون کو بھی لو، اسے اناج دو، کھانا دو، اس کے رہنے کے لیے بستر مہیا کرو، اس کو خیمہ لگا کے دو اور اس کی سکونت کا انتظام کرو۔ اس کو کھانا کھلایا، سکونت کا انتظام کیا، رات ہو گئی اور سو گئے۔ رات کو خواب کے اندر اس مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے اور اس آتش پرست کو بھی۔ خواب کے اندر یہ مسلمان کیا دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں خوبصورت محل کے باہر، اور یہ رئیس جاتا ہے وہاں اور اس کا دروازہ کھول کے اندر جانا چاہتا ہے، بڑا خوبصورت محل ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک لیتے ہیں۔ وہ شخص پوچھتا ہے خواب کے اندر آ کے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مکان کس کا ہے، مجھے جانے سے کیوں روکا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکان ایک مسلمان کا ہے، لیکن تمہارا نہیں ہے، تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی تو مسلمان ہوں، اگر یہ مسلمان کہے تو میں بھی مسلمان ہوں، مجھے جانے دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کہتے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا میرے پاس کیا دلیل ہوگی، میرے اسلام کی کیا دلیل ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے پاس میرے گھر کی ایک بچی آئی تھی، تم نے اس سے کہا تھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم آل رسول میں سے ہو، جاؤ تم اپنے اسلام کی دلیل لاؤ، وگرنہ تمہیں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جب یہ بات سنتے تو فوراً اس کی آنکھ کھلتی ہے، لپکتا ہے باہر کی طرف، دوڑتا ہے، روتا ہے
لوگوں کو جمع کرتا ہے، کہتے ہیں وہ جو خاتون میرے دروازے پہ آئی تھی مانگنے کے لیے وہ کہاں گئی؟ لوگوں نے بتایا وہ تو فلاں آتش پرست کے پاس چلی گئی۔ دوڑا بھاگا اور جا کر اس آتش پرست نے کہا کہ وہ جو خاتون آپ کے پاس مہمان بنی ہے اس کو میرے ساتھ رخصت کرو، وہ میری مہمان ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو تمہارے ساتھ اسے رخصت نہیں کرتا۔ اس نے کہا یہ لو، جیب سے فوراً 300 درہم نکالے۔ اس وقت کا 300 درہم اس زمانے کا تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ قیمت ہے۔ اس نے کہا یہ پیسے لو، میرے مہمان کو میرے ساتھ رخصت کرو۔ اس نے کہا پہلے تو بن دے کے سودا کیا تھا، اب تو رات کو میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خواب میں مکالمہ کر رہا تھا، میں پاس کھڑا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس معاملے کی وجہ سے خواب کے اندر مجھے بشارت دی تھی کہ تو اور تیرے سارے گھر والے جنتی ہیں۔ صبح کو اٹھا تو میں نے اسلام قبول کر لیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرے گھر والے سارے مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ کہ آل محمد کے ساتھ، نبی کی اولاد کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آتش پرست کی اور اس کے گھر والوں کی، اس کی آل اور اولاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کر دی اور اس کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کر دیا۔ یہ اس آل کے ساتھ محبت کے صلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے، حضرات حسنین کریمین سے ایسی محبت تھی، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ چھوٹے بچے تھے، جب یہ آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ایسا کھیلتے تھے کہ یوں سامنے بٹھاتے، اپنی زبان باہر نکالتے، یوں باہر نکالتے، جب وہ زبان پکڑنے کے لیے ہاتھ کو قریب کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو اندر کھینچ لیتے، پھر زبان باہر نکالتے، پھر وہ بچے تھے ہاتھ آگے بڑھاتے کہ اس کو پکڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو پھر کھینچ لیتے۔ اتنی محبت تھی کہ سجدے کے اندر ان دونوں میں سے کوئی ایک آتا اور اوپر سوار ہو جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر دیتے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سجدہ لمبا ہوا فرض نماز کے اندر، تو پیچھے پہلی صف کے نمازیوں میں سے کسی نے دیکھا کہ بہت لمبا سجدہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا؟ اس نے اس خوف کے مارے اوپر سر اٹھایا، دیکھا کہ میں دیکھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہی ہے کہ نہیں، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا۔ دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سوار تھے، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ ان کو اوپر سے ہٹاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے اندر رہتے ہوئے یہاں سے محسوس کیا کہ پیچھے سے کوئی میرے اس نواسے کو ہٹا رہا ہے، تو ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو روکا کہ اس کو اوپر ہی سوار رہنے دو، جب تک اس کا جی نہ بھر جائے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ اپنے نواسوں سے ایسی محبت تھی۔ جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے، نبی پاک علیہ وسلم جمعے کے دن یوں بیٹھے بیان کر رہے تھے، سامنے مسجد سے ان نواسوں کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً نیچے اترے اور بھاگ کے گئے، مجمع کو چیرتے ہوئے پیچھے گئے اور ان دونوں کو اٹھایا۔ صحابہ پریشان ہوئے، کیا ہو گیا، کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ نے ان دونوں نواسوں کو اٹھائے واپس آ رہے تھے، واپس اٹھایا اور ایک کو ایک طرف بٹھایا، دوسرے کو دوسری طرف بٹھایا اور خطبہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے مسجد نبوی کے اندر، یہ دونوں آتے رکوع کے اندر، جب جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دونوں ٹانگوں کے درمیان سے کوئی ایک باہر نکلتا، دوسرا دوسرے کو پکڑتا، کبھی ادھر کھیلتے کبھی ادھر کھیلتے۔ کبھی کسی صحابی نے یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت نہیں کی کہ ان بچوں کو گھر میں رکھا کرو، یہ نمازیوں کی نماز خراب کرتے، کبھی نہیں کہا۔ یہ امت کو سبق دیا کہ میرے ان آل بیت سے، میرے نواسوں سے تم نے محبت کرنی ہے، ان کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔